لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. گرامی قدر سامعین، وطن عزیز جلال پور میں حسینی مشن کی جانب سے منعقدہ جشن ولادت و سعادت حضرت امام حسین علیہ السلام میں خطابت کا یہ 31واں سال میں عبادت سمجھ کے، انتہائی شرف سمجھ کے آپ تمام حضرات کی خدمت میں نواسے رسول کی ولادت و سعادت پر دل کی گہرائیوں اور روح کی سچائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بھی ایک عظیم عبادت سمجھ کر پورے حوصلے کے ساتھ 3 شعبان والی صلوات بلند آواز سے پڑھ کے مبارکبادی کو قبول کریں. حسین ابن علی کی انفرادیت عنوان بیان ہے. حسین ابن علی کی انفرادیت تقریر کا موضوع ہے. حسین علیہ السلام باعتبار اسم، نام کے اعتبار سے بھی منفرد، تاریخ انسانیت میں بلکہ نبیوں کی تاریخ میں، رسولوں میں، ولیوں میں حد یہ ہے کہ 14 معصومین میں سوائے حسین کے اور کسی کا نام حسین نہیں. یہ ایسا کیوں؟ 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کا نام تو حسین ہوتا ہے. 14 معصومین آئے، کسی کا نام تو حسین ہوتا ہے. نبیوں میں کوئی آدم ہے، کوئی نوح ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی عیسیٰ ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی داؤد ہے، کوئی ذوالکفل ہے، کوئی الیشع ہے، کوئی سلیمان ہے، کوئی داؤد ہے. یہ سب سارے نام تو ہیں مگر حسین کہیں نہیں نظر آ رہا. اسی طرح آپ دیکھیں 14 معصومین میں محمد 4 معصوموں کا نام، علی 4 معصوموں کا نام، حسن 2 معصوموں کا نام، مگر حسین تنہا بس حسین کا نام ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے ایسا کیوں ہے؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہتے ہیں خدا سے اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اللہ قدیم الاحسان ہے، قدیم الاحسان سے بنا ہے نام حسین.
حسین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جس کا احسان ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور سوائے حسین ابن علی کے نہ کسی نبی کا اللہ کے دین پر احسان ہے، نہ کسی رسول کا اللہ کے دین پر احسان ہے، تو پھر نام حسین کسی اور کا ہوتا بھی تو کیسے ہوتا؟ اسی لیے پروردگار عالم نے نام حسین، اسم حسین اپنے خاص خزانے میں محفوظ رکھا تھا، اور آج 3 شعبان المعظم کو پروردگار عالم نے بذریعہ وحی اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا تم اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھو جس کا نام کسی اور کا آج تک ہوا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حسین حسین بھی ہیں، محمد بھی، جس طرح علی علی بھی ہیں، محمد بھی، جس طرح حسن حسن بھی ہے، محمد بھی، جس طرح امام جعفر صادق محمد بھی ہیں، جعفر صادق بھی ہیں، محمد بھی ہیں، اولونا محمد ووسطونا محمد، تو سب محمد بھی ہیں اور سب کے الگ الگ نام ہیں۔ ایک شخص صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مولا بس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ ذرا سمجھا سکتے اور آپ ہی سمجھا سکتے۔ سوال اس بات کا ہے مولا، یہ سب کے سب محمد بھی ہے مگر کوئی علی بھی ہے، کوئی حسن بھی ہے، کوئی حسین بھی ہے، کوئی جعفر بھی ہے، کوئی کاظم بھی ہے، تو یہ کیسے؟ سب محمد بھی ہیں اور الگ الگ نام ہیں۔ تو مولا کے سامنے قرآن رکھا تھا، بھائی توجہ رکھیے گا، مولا نے فرمایا ذرا قرآن کھول، اس نے قرآن کھولا، کہ کیا ہے؟ کہ مولا یہ سورہ نام ہے، کہ بند کر، اس نے بند کیا، کہ ایک مرتبہ پھر کھول، اس نے پھر کھول، کہ اب کیا ہے؟ کہ اب سورہ اعراف، مولا نے کہا بند کر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن کھولتے جاؤ گے کوئی سورہ عنکبوت ہوگا، کوئی سورہ انعام ہوگا، سورہ کوثر کوئی ہوگا، کوئی سورہ مائدہ ہوگا، لیکن جب بند کرو گے تو پوری کتاب قرآن کہلائے گی۔ اسی طرح اہل بیت پھیلتے ہیں تو کوئی علی کہلاتا ہے، کوئی حسن کہلاتا ہے، کوئی حسین کہلاتا ہے، سمٹ جاتے ہیں تو سب محمد بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے بر محمد والے۔ تو حسین ابن علی کی انفرادیت عنوان تقریر، کسی کی انفرادیت کے لیے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ بھی جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ہم جس کو منفرد سمجھ رہے ہیں ان کی ماں کتنی عظیم، ان کے والد کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حسین کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک بات مومنین وطن سے گزارش کر دو کہ اور دنوں کی صلوات اور ہوتی ہے، آج کی صلوات 3 شعبان والی ہونی چاہیے۔ آخر تک پورا مجمع ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تنہا پوری تاریخ انسانیت میں تنہا فاطمہ زہرا گزری کہ رسول بیٹھے ہوتے تھے، جب شہزادی تشریف لاتی تھی تو کائنات کا اتنا عظیم پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کلیہ یہ ہے مسلمانوں کے درمیان، ہر عمل رسول کو سنت کہتے ہیں، ہر فعل رسول کو سنت کہتے ہیں، اور جو سنت رسول کو مانے اور عمل کرے اسے سنی اور اہل سنت کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح کی شہرت کا شاعر ریحان اعظمی ابھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا، انتقال سے عین پہلے انہوں نے شہزادی کونین کے حضور جو 2 مصرے جو ایک شعر کہہ دیا، بھیا وہ آج 3 شعبان کے لیے تحفہ، اور آپ جو بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیں گے
تقریباً 50 سال تک ان کے نوحے پڑھے جاتے رہے پوری دنیا میں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ان کے شعر پر کہیں تو اس کا ثواب ریحان اعظمی کی روح تک پہنچ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہو انتقال سے بس چند لمحے پہلے ان کا شعر کہ آپ مسلک سے اہل سنت ہیں. موڈ بنا ہے سب کا نا, خدا سب کو سلامت رکھے. کہتے ہیں آپ مسلک سے اہل سنت ہیں, اٹھئے تعظیم فاطمہ کیجئے. توجہ دیں بزرگان محترم, آپ مسلک سے اہل سنت اٹھئے تعظیم فاطمہ کیجئے. پوری انسانی تاریخ میں تنہا حسین کی مادر گرامی کا بس یہ معیار ہے کہ ان کا آق آسمان پر پڑھا گیا. علی و فاطمہ کا آق آسمان پر پڑھا. کسی بیوی کا نکاح آسمان پر نہیں ہوا سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور پھر نکاح خواہ بھی نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی رسول. کمال ہوگا اللہ حسین آپ کی مادر گرامی کی شان. نکاح خواہ خود پروردگار عالم. ہائے ہائے سنیں بزرگان محترم, حسین کی انفرادیت تقریر کا عنوان ہے, اور جہاں تک وقت ساتھ دے گا اور آپ کی توجہات حاصل رہیں گی میں گزارش کروں گا. پوری انسانی تاریخ میں تنہا ایک نکاح یہ گزرا جس کا نکاح خود پروردگار عالم. اور اللہ نے اپنے رسول کو جب خبر دی نکاح پڑھنے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے علی و فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا. یہ نہیں لفظ ہے. اللہ کے لفظ کی نزاکت دیکھیں, یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے علی و فاطمہ کا نکاح آسمان پر پڑھ دیا, بلکہ فرمایا زوج النور بالنور, میں نے نور کا عقد نور سے کر دیا. غور کر رہے ہیں گانے محترم, نور کا عقد نور سے کر دیا. سوال اس بات کا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نکاح کیوں پڑھا؟ ارے آدم و حوا کی شادی تو جنت ہی میں ہوئی تھی, مگر پروردگار عالم نے وہ نکاح تو آدم والا نہیں پڑھا, حوا کا نکاح نہیں پڑھا. آج مادر حسین کا نکاح جو آسمان پر ہو رہا ہے وہ پروردگار عالم خود پڑھ رہا ہے, جبکہ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ بھی ہے. پروردگار انہیں سے یہ نکاح پڑھوا لے. جبریل سید الملائکہ ہے, ان سے عقد زہرا پڑھوا لے. کہ میں نے ایک اصول بنایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. علی کے بابا ابو طالب کا احسان مجھ اللہ پر یہ کہ ابو طالب نے نامساعد حالات میں بھی میرے رسول کا نکاح پڑھا تھا, تو اب میں اللہ ہو کے نکاح پڑھوں گا, کسی اور سے نہیں پڑھوں گا. تو یہ وہ نکاح ہے جو اللہ نے پڑھا. بزرگان محترم, کیا شان ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ ایک خلیفہ کے دربار میں ایک مرتبہ بحث ہوئی کہ مریم افضل ہیں کہ فاطمہ, مریم افضل ہیں کہ فاطمہ. وہ بغض علی میں ڈوبا ہوا دربار کیسے کسی کے حلق سے اترتا کہ فاطمہ افضل ہے, تو سبھی نے یہ کہا نہیں مریم افضل, جناب مریم افضل ہے. آپ سے بتائیے ایک بار تو صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شکریہ بہت بہت آپ حضرات کا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دربار میں یہ بات زیر بحث ہوئی کہ مریم افضل ہیں کہ فاطمہ. تو درباریوں نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے کہا مریم افضل. کہا اچھا تو مریم افضل ہے, دلیل ولیل دو گے؟ کہا دلیل یہ ہے مریم کے افضل ہونے کی فاطمہ زہرا سے کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے کہا
ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، تو وطہرہ کے آیا ہے مریم کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ مریم اس لیے بھی افضل ہے فاطمہ سے کہ جناب مریم کے نام پر پورا ایک سورہ ہے، سورہ مریم، جو 19واں سورہ ہے قرآن۔ ہزاروں کے مجمع میں اہل بیت کا دیوانہ بھی اسی دربار میں تھا۔ خون کی حرارت، نسل کی شرافت بولنے لگی۔ او خلیفہ، تیرا یہ دربار ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کا اجتماع ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم کیا افضل سمجھتے ہو مریم سے فاطمہ کو؟ ہاں ہاں، ارے مریم اور فاطمہ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہا تو افضل ہونے کی دلیل دو کہ مریم سے فاطمہ زہرا افضل۔ کہ سنو، اللہ نے مریم کے لیے کہا وطہارہ کے ایک مرتبہ، لیکن ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے اللہ نے وہ جو طہرہ کن بھی کہا ہے، تطہیرہ بھی کہا۔ اور اگر جناب مریم کے لیے سورہ آیا ہے تو ایک سورہ ہے سورہ مریم۔ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے 2 سورے آئے، ایک سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دوسرا سورہ سورہ حل اتی۔ ہماری شہزادی اس لحاظ سے بھی شہزادی فاطمہ زہرا سے افضل ہے، مریم سے افضل ہے کہ جناب مریم کو ان کے بیٹے عیسیٰ کی ولادت اور پیدائش کی خوشخبری دینے فرشتے حجرے میں داخل ہو گئے بلا اجازت۔ یہاں فرشتے در زہرا پر کھڑے ہوئے ہیں، شہزادی اجازت ہو تو میں گھر کے اندر آؤں۔ غور فرمائے محترم۔ اور پھر وہ عاشق اہل بیت، وہ محب اہل بیت پورے تیور ایمانی کے ساتھ مریم سے علی فاطمہ زہرا کی افضلیت سے ثابت کرنا کہ سنو، اللہ نے مریم کو صرف ایک معصوم بیٹا دیا، بس ہماری شہزادی کے 2 بیٹے معصوم ہیں، ایک معصوم حسن ہے، دوسرا معصوم حسین ہے۔ اور اے خلیفہ، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو شہادت کا درجہ نہیں، مگر یہ ہماری شہزادی فاطمہ کا کمال ہے کہ ان کے 2 بیٹوں کو شہادت کا شرف ملا، حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے۔ خلیفہ، تجھے اور تیرے درباریوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری شہزادی افضل ہے مریم سے، یا کوئی اور بھی دلیل دو؟ کہ اگر کوئی اور تگڑی دلیل ہو تو دے دو۔ کہ سن خلیفہ اور تیرے اہل دربار بھی سنیں، مریم کا بیٹا ہے 4تھے آسمان پر، زہرا کا بیٹا ہے زمین پر غیب کے پردے میں، لیکن جب ظہور ہوگا تو عیسیٰ کا بیٹا مریم 4تھے آسمان سے زمین پر اترے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا عیسیٰ پیچھے نماز پڑھائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ شان ہے شہزادی کی، تو حسین کی مادر گرامی کی شان۔ اور اب حسین کے بابا علی مرتضیٰ کی شان۔ اتنے سارے پہلو ہیں شان علی پیش کرنے کے لیے، حسین کے والد گرامی کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے، مگر صرف ایک پہلو مجھے پیش کرنا ہے۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ
جو حقوق اہل بیت کے لیے وکالت کرتی تھی، اور بہت مشہور ہو گیا تھا یہ معاملہ کہ حرہ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے خاندان زہرا کے فضائل پیش کرتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی کو بھی معلوم ہوا کہ میرے حدود مملکت میں خاتون ہے جو عاشق اہل بیت ہے اور محب علی ہے، اور وہ خلفائے ثلاثہ کو بہت کمتر سمجھتی ہے اور علی کو افضل سمجھتی ہے۔ تو اس نے بلایا حجاج بن یوسف ثقفی، کہا حرہ مجھے یہ خبر ملی، یہ یاد رہ کے دشمنوں کا مجمع ہے، حجاج تو خود دشمن اہل بیت ہے، اپنوں کے درمیان بولنا اور بات، دشمنوں کے بیچ بے باکی سے بولنا اور بات۔ حجاج کہتا ہے حرہ میں نے یہ سنا کہ تو، اب اس نے خلفاء کے نام لیے، فلاں فلاں فلاں، میں نے یہ سنا کہ تو ان لوگوں سے اپنے علی کو افضل سمجھتی ہے۔ حرہ نے کہا تو نے غلط سنا خلیفہ، میں ان سے نہیں، میں تو نبیوں سے اپنے علی کو افضل سمجھتی ہوں۔ توجہ چاہیے، میں تو رسولوں سے اپنے علی کو افضل جانتا ہوں۔ ارے اتنی بڑی بات، اگر تو نے قرآن سے دلیل نہ دی کہ تمہارا علی نبیوں سے افضل ہے، تو پھر تو نے جو جسارت کی ہے اس کی سزا تیرا قتل ہے۔ با ایک مرتبہ تیور ایمانی میں وہ آئی اور کہا او حجاج سن، میرا آقا علی آدم سے افضل، اور اللہ نے آدم کے لیے کہا فَعَصَى آدم رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے رب کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھایا، اور وہ نقصان یہ ہوا کہ جنت کھو بیٹھے، اور جنت یوں کھو بیٹھے کہ وہ جو گیہوں کا گندم کا شجر تھا اس کے دانے کو اللہ نے کھانے سے روکا تھا۔ اے حجاج، آدم نے گیہوں کھایا تو جنت گنوا بیٹھے، میرے علی نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید۔ توجہ بزرگان محترم، حجاج کے دربار میں اتنی بے باکی سے بولنا یہ معمولی بات نہیں۔ اور سن حجاج، میرا علی نوح سے افضل، میرا علی حضرت لوط سے افضل، اس لیے کہ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی مثال سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 10، امرات نوح و امرات لوط، اللہ نے نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کو کافروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور یہ میرے علی کی زوجہ فاطمہ کی شان کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کی ناراضی اللہ کی ناراضی۔ اور حجاج، میرا آقا علی ابراہیم سے افضل، اس لیے کہ جب ابراہیم سے اللہ نے یہ کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتى، تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال، اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم نے میری اس قدرت پر ایمان نہیں لائے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مردہ کرتا ہوں؟ قال بلا، نہیں بابو، میں تیری اس قدرت پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، کچھ مردہ ہو تو اسے زندہ ہوتے دیکھو۔ تو خیر ایسا ہوا بھی، اور یہ آیت پیش کر کے جناب ابراہیم یہ بات پیش کر کے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ نے کہا حجاج وہ ابراہیم جیسا عظیم نبی تھا جو یقین میں اضافے کے لیے آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتا دیکھنا چاہ رہا تھا، اور یہ میرے آقا علی کا ایمان و ایقان کہ فرمایا اگر میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹا بھی لیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو۔
اور او حجاج سن، میرا آقا علی موسیٰ سے افضل، اور اس کی دلیل یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، ایک قبطی کو قتل کیا تھا، تو پھر فخرج منہا خائفا یترقب، جب وہ نکلے ہیں اپنے شہر سے تو اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا کہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ اور یہ میرے علی کی شان ہے کہ شب ہجرت 40 برہنہ تلواروں میں اتنے اطمینان سے سوئے کہ کبھی ایسی نہیں۔ اور او حجاج، میرا مولا علی داؤد سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں خلیفہ بنایا، تم صحیح فیصلہ کرنا۔ حجاج ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت داؤد قضیے کا فیصلہ نہ کر سکے، اور یہ میرے آقا علی کی قضاوت کہ خود فرمایا چیلنج کے طور پر کہ اگر مجھ علی کے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں۔ اور او حجاج، میرا آقا علی، میرا آقا علی سلیمان سے افضل، اس لیے کہ سلیمان نے یہ دعا کی اللہ سے فَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، پروردگار تو مجھے ایسی دنیاوی حکومت دے کہ میرے بعد اور کسی کو نہ دینا۔ تو سلیمان نے دنیاوی حکومت کی تمنا کی تو پوری زمین کے حکمراں اور بادشاہ بنا دیے گئے، اور یہ میرے آقا علی کی بے نیازی تھی کہ 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق۔ اور پھر سلسلہ بڑا طویل ہے لیکن ایک نبی کا اور ذکر کر دو۔ حجاج، میرا آقا علی حضرت عیسیٰ سے افضل، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو جب عیسائیوں نے اور ان کی امت نے خدا کہا تو اللہ نے نوٹس لے جواب طلب کیا، اور جو جواب طلب کیا وہ قرآن کی آیت بن گیا۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تم نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ اللہ کو چھوڑ کر لوگ تمہیں اللہ کہیں۔ او حجاج، عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کہا، اللہ نے جواب طلب کیا۔ نصیریوں نے علی کو خدا کہا، اللہ نے میرے علی سے کوئی جواب طلب نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں عظمت علی پر بر محمد۔ بزرگان محترم، حسین ابن علی کی انفرادی اس حوالے سے کہ پوری تاریخ آدم و علم نہ حسین کی مادر گرامی کا کوئی جواب، نہ حسین کے بابا کا کوئی جواب۔ حسین کی ایک دوسری انفرادیت یہ کہ ہم، آپ، انبیاء، مرسلین سب ثم الینا ترجعون، اللہ نے قرآن میں کہا سورہ عنکبوت میں جو قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، اور اللہ کہہ رہا ہے تم سب ہماری طرف پلٹ کے آؤ، ہمارا خود اللہ کی طرف پلٹ کے جانا اور بار مگر خدا خود کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے میرے حسین تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ، خدا خود بلائے۔ غور فرما رضوان محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں آدم کی روح کس نے قبض کی؟ ملک الموت میں۔ نوح کی ملک الموت میں۔ جناب موسیٰ کی ملک الموت۔ ارے پورے واقعات ہیں کیسے روح قبض ہوئی، جناب نوح کی روح کیسے قبض ہوئی، جناب داؤد کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، ہے نا، اور دیگر نبیوں کی۔ تمام نبیوں کی روح کس نے قبض کی؟ ملک الموت میں۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوا اللہ کا کہ قل یتوفاکم ملک الموت، میرے نبی تم کہہ دو
کہ تم سب کی روحوں کا قبض کرنے والا ملک الموت ہے. تو ملک الموت جو ہے بھائی ملک الموت ہے ہی موت کا فرشتہ، تو وہی تو روح قبض کرے گا. تو نبیوں کی روح کس نے قبض کی؟ ملک الموت نے. رسولوں کی روح ملک الموت نے قبض کی. اصحاب کی روح ملک الموت نے قبض کی. خلفاء کی روح ملک الموت نے قبض کی. سب کی روح ملک الموت نے قبض کی. مگر سورہ زمر میں ارشاد ہوا کہ اللہ یتوفاکم الانفس حین موتہا، اللہ وہ ہے جو موت کے وقت روح کو کھینچ لیتا. سورہ سجدہ میں کہا کہ ملک الموت روح قبض کرتا. سورہ زمر میں ارشاد ہوا کہ اللہ روح کو قبض کرتا ہے. تو اگر اللہ کسی نہ کسی ایک بندے کی روح قبض نہ کرے تو یہ آیت تو تشنا رہے گی کہ اللہ نے اعلان تو کیا کہ اللہ روح قبض کرتا ہے، مگر کسی کی روح قبض نہیں کیا. ملک الموت ہر جگہ روح قبض کرنے کے لیے گیا. تو بس بزرگان محترم حسین کی عظمت کو سلام کرو کہ آدم کی روح ملک الموت نے قبض کی، روح نوح کی روح ملک الموت نے قبض کی، داؤد کی روح ملک الموت نے قبض کی، رسولوں کی روح ملک الموت نے قبض کی، انبیاء کی روح ملک الموت نے قبض کی، شہداء کی روح ملک الموت نے قبض کی، عابدین کی روح ملک الموت نے قبض کی، زاہدین کی روح ملک الموت نے قبض کی، اصحاب کی روح ملک الموت نے قبض کی. سب کی روح ملک الموت نے قبض کی. مگر ملک الموت کی مجال نہ تھی کہ وہ 10 محرم کو حسین کے پاس جا کے حسین کی روح قبض کرے. اس لیے اللہ کو اسپیشلی طور پر یہ کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اے میرے حسین تو خود میری طرف آ جا. بھئی عظمت حسین پر جتنی بلند صلوات ممکن ہو سکے پردے بر محمد والے حجت الاسلام آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب پرنسپل ناظمیہ عربی کالج عالم ہے مگر وہ بہترین شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعر سناؤں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوزاری مجلس تو آن لائن ہے، لکھنؤ بھی سنی جا رہی ہوگی. تب اس شعر کا جیسا استقبال کریں گے لوگ دیکھیں گے نا کہ جلال پور میں آیت اللہ حمید الحسن صاحب کے شعر کا استقبال ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ارجعی کہہ کے بلا لے جسے خود بھیجا تھا، ارجعی کہہ کے بلا لے جسے خود بھیجا تھا، ایسا بندہ تو کوئی دہر میں آیا نہ گیا. توجہ ہے نا گانے محترم. ارجعی کہہ کے بلا لے جسے خود بھیجا تھا، ایسا بندہ تو کوئی دہر آیا نہ گیا. تو یہ حسین کی شان کہ سب ثم الینا ترجعون ہے، اور حسین یا ایتھا النفس المطمئنۃ. تو یہ حسین ابن علی کی ایک انفرادیت. ایک اور انفرادیت تاریخ آدم و عالم حسین ابن علی. نبی ہر نبی امتحان دیتا رہا اللہ کے حضور. آدم نے بھی امتحان دیا، 40 سال تک روتے رہے. ہندوستان کی سرزمین پر نزول ہوا تھا جنت سے، روتے رہے 40 سال تک. جناب نوح نے امتحان دیا 950 برس. بھیا 100-200 سال نہیں، صدی 2 صدی نہیں، 950 سال، 2500 سال تو ان کی عمر ہے. بڑا سخت امتحان. کشتی بنا رہے ہیں اور منٹلی طور پر جو ان کو ٹارچر کیا گیا وہ پتھروں سے زیادہ اذیتناک. ان کی وائف وائلہ جناب نوح وہ طنز کرتی تھی. جب ایک ڈیلیگیشن آیا ہدایت کے لیے تو ان کی بیوی کہتی ہے تم ان سے ہدایت لوگے. جس کا دماغ کچھ چل پڑا کہ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو بیوی ہو کے؟ کہا وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اتنی سخت دھوپ ہے، چلچلاتی ہوئی زمینیں چٹک رہی ہیں اور وہ کشتی بنا رہا.
غور فرما رہے گانے محترم، یہ المیہ تو رہا ہے بھیا رسولوں کے ساتھ، اور اسی لیے تو ہمارے آخری رسول کو کہنا پڑا یا علی حرب کا حربی، اے علی تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ جانتے تھے کہ کوئی میری زوجہ جنگ کرے گی، ہے نا، تو کہہ دیا اے علی جو تجھ سے لڑے وہ گویا مجھ سے لڑے۔ اور ایک بات ابھی یاد آئی، یعنی ابھی بالکل واقعی ایک سیکنڈ میں یہی یاد آ گئی بات، تو عرض کروں کہ رئیس الواعظین مولانا کرار حسین طابہ صاحب اب جو 50 سال سے اوپر کے ہوں گے، انہوں نے ان کا یہ لطیف نکتہ ضرور سنا ہو۔ وہ جب جنگ جمل اور خیبر کو ملا کے پڑھتے تھے نا تو ایک نتیجہ دیتے تھے۔ اب وہ تو ظاہر ہے کہ بڑی بہت سجا کے پیش کرتے تھے، مجھے تو 1 منٹ میں پیش کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے، خیبر بھی پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ خیبر جب آیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جیسے ہی علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ تو علی نے پوچھا بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ کرار حسین وائس پڑھتے تھے نا، آپ بہت آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، بہت آپ خوش ہوں گے، بہت آپ کے لبوں کو جنبش ہوگی، آپ بہت سبحان اللہ کہیں گے۔ اس میں مہدی حسن وائس کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، کرار صاحب کی فکر کا کمال۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرحب کی ماں، تو مرحب تو یہودی ہے تو ماں بھی یہودی ہے، تو ایک وزن ہوتا ہے، جیسے کوئی دھوبی ہے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ دھوبن۔ اور وہ مثالیں کئی پیش کرتے تھے، میں روک رہا ہوں بات۔ اسی طرح وہ وزن بناتے بناتے کہتے تھے، نکتہ دیتے تھے کہ حیرت ہے کہ یہودن کی سمجھ میں آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا چاہیے، رسولن کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے 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 توجہ ہے بھیا، آخری آدمی تک ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ حسین کی انفرادیت یہ کہ اور دیگر شخصیات کے مقابل میں ابراہیم نے امتحان دیا اور بیٹے کی قربانی تک کا امتحان دیا، آگ میں ڈالے گئے۔ حضرت یحییٰ کا امتحان کہ ان کا سر کاٹا گیا، بڑے نازک امتحان دیے ہیں نبیوں نے۔ حضرت ایوب کا امتحان تو عجیب امتحان، سارے کھیت جل گئے اور غربت آ گئی اور مختلف مسائل آ گئے، تو لبوں کو تو جنبش نہیں دی، مگر زبان بے زبانی سے بعض نبیوں نے تو کہہ ہی دی، لفظوں میں نہیں، اشاروں اداؤں، بس اللہ بس، بس اللہ بس، بس اللہ بس۔ خدا کی قسم حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ نبیوں نے تو اللہ سے کہا بس، مگر تنہا حسین وہ ہے جس سے اللہ مخاطب ہو کے کہتا ہے بس حسین بس، بس حسین بس، بس حسین بس۔ اور یہ جو اللہ نے کہا حسین، خدائے سخن میرنیس نے اپنے اس بند میں یوں نظم کی، اس لیے کہ خدائے سخن میرنیس کی روح کربلا میں 10 محرم سے 61 ہجری کو موجود تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ حسین کہہ رہا ہے خدا سے کہ تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش لا چکے بس اے حسین بس، زخموں پر زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین ابن علی کی ایک اور انفرادیت کہ سار اللہ بس حسین ہے۔ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، میں نبیوں کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو معصوموں کی بات کر رہا ہوں۔
میں مرسلین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو چاردہ معصومین کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے رسول خدا کی زیارت میں پڑھا السلام علیکہ یا سار اللہ؟ حضرت علی کی زیارت میں پڑھا ہے ہی نہیں، سار اللہ بس حسین ہے۔ کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں پڑھا السلام علیکہ یا سار اللہ؟ ہے ہی نہیں۔ مفاتیح الجنان جس میں بڑی زیارتیں ہیں چاردہ معصومین کی، اس میں بھی نہیں۔ کبھی آپ نے امام حسن کی زیارت میں پڑھا السلام علیکہ یا سار اللہ؟ چوتھے امام کی، پانچویں امام کی، ہر امام کی زیارت ہے، مگر کسی بھی امام کی زیارت میں سوائے حسین ابن علی السلام علیکہ یا سار اللہ۔ اب بھیا تھوڑا توجہ دینا پڑے گی، ذرا سا ایک گفتگو ہے جو مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں اپنے وطن کے نہایت ہی ذمہ دار سامعین کے حضور اور وہ بھی 3 شعبان کو پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا سار اللہ، ترجمہ کروں، سلام ہو اس حسین پر جس کے خون کے انتقام کا ذمہ دار خدا ہے۔ یہ ہے سار اللہ کا ترجمہ۔ سار اللہ جس کے خون کے انتقام کا، بدلے کا ذمہ دار خدا، اسے کہتے ہیں سار اللہ۔ امام حسین کے خون کا بدلہ 1400 برس ہو گئے، ابھی تک لیا نہیں گیا۔ اگر انتقام خون حسین ہو چکا ہوتا تو السلام علیکہ یا سار اللہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو خون حسین کا بدلہ۔ اب آپ کہیں گے جناب مختار کا جو کارنامہ ہے، تو جناب مختار کا کارنامہ انتقام خون حسین نہیں ہے، ان کا جذبہ ایمانی ہے، وہ ایک فراست مومن ہے، ان کا حوصلہ ہے۔ ارے یہ تو جناب مختار کی بات ہے، خود عقلی اور قانونی طور پر امام سجاد علیہ السلام بھی خون حسین کا بدلہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے تو لے سکتے، مگر عقلی اعتبار سے ممکن نہ تھا۔ امام محمد باقر حسین ابن علی کے پوتے تھے، بدلہ تو لے لیتے تو ایک کمی یہ آ جاتی کہ اگر چوتھے امام بدلہ لیتے، پانچویں امام بدلہ لیتے تو وقت کے خلیہ سے تو بدلہ لیتے، وقت کے شبر سے بدلہ لیتے، وقت کے ابن زیاد سے بدلہ لیتے، اس وقت کے حرملہ سے بدلہ لیتے، مگر قتل حسین کا انداز یہ ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت دے۔ جو سنے قتل حسین کی خبر اور راضی رہے وہ بھی اسی صف میں شمار ہے، جو ابن زیاد کی حیثیت ہے، جو شمر کی حیثیت ہے۔ تو اگر جناب سجاد، جناب محمد باقر یا کوئی امام خون حسین کا بدلہ لے لیتا تو اب پانچویں امام کے بعد یا چوتھے امام کے بعد جو پھر حرملہ پیدا ہوتے، پھر جو شمر پیدا ہو رہے، پھر جو خونی پیدا ہو رہے، اس وقت سے لے کے بھیا آج 2021 تک تو وقت کے شمر حرملہ یہ وسیم رضوی سے کون بدلہ لیتا؟ ارے بھیا یہ تو چہکنے والی بات ہے نا۔ یہ ابو بکر بغدادی سے کون بدلہ لیتا؟ یہ صدام سے کون بدلہ لیتا؟ یہ اعظم طارق سے کون بدلہ لیتا؟ اسی لیے خون حسین کا واقعی منتقم پروردگار ہے، مگر اس نے اپنا نمائندہ، اپنے ولی اور امام، آخری امام کو بنایا۔ اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے نام پڑھیے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ملک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو، یا مومن ہو، یا مہیمن ہو، یا عزیز ہو، یا جبار ہو، یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا ودود ہو، یا معبود ہو، یا احد ہو، یا نبیل ہو، یا جلیل ہو، یا وکیل ہو، یا کفیل ہو، یا قہار ہو، یا جبار ہو، اور ایک یا منتقم ہو۔ اے انتقام لینے والے خدا،
خدا تو جس میں ہی نہیں رکھتا، اس کو کس نے نقصان پہنچایا کہ خدا انتقام لے گا؟ انتقام لے گا ہمارا امام، نسبت ہوگی کہ خدا نے خون حسین، اللہ نے ظہور امام اور امام پر خون حسین کے بدلے کو مختص کیا ہے تاکہ ہر زمانے کا خون اکٹھا ہو جائے، ہر زمانے کا شمر اکٹھا ہو جائے، ہر زمانے کا ابن زیاد اکٹھا ہو جائے، ہر زمانے کا حسین ابن نمیر اکٹھا ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مختار نے جو کارنامہ انجام دیا تو امام سجاد سے بدلہ نہیں دیا، اجازت نہیں دی، بھیا وہ اگر انتقام ہوتا تب قانون میں اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ بولتے رہیے تو مجھے سہارا ملا۔ اگر خون حسین کا انتقام مختار کے ہاتھوں واقعی ہوتا تب وارث خون حسین زین العابدین سے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ جب وہ انتقام تھا ہی نہیں، ایک جذبہ ایمانی تھا، تو مولا سجاد سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زین العابدین علیہ السلام سے مختار نے اجازت نہیں لی۔ زین العابدین علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں ہوا کہ مختار نے مجھ سے اجازت نہیں لی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ شکوہ تو سید سجاد علیہ السلام کرتے کہ جناب مختار نے اتنا بڑا کام کیا مگر اجازت نہیں۔ آپ اجازت کی بات کر رہے ہیں، ارے آپ اسے کیا کیجئے گا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں قیدی بن کے حضرت مختار آئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور کہا اے مختار تم علی علی کہہ رہے تجھے نہیں معلوم علی کی محبت کی سزا میرے پاس قتل ہے، تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں قہرآلود نگاہوں سے علی کے غلام مختار نے دیکھ کے کہا، او حرام زادے، تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ میں تجھے بتاؤں کہ میں مدینے میں تھا، سن 1 ہجری کا واقعہ ہے، کم سن بچوں کے درمیان میں تھا، ادھر سے میرے آقا علی کا گزر ہوا، میرے آقا علی نے تمام بچوں کو چھوڑ کر مجھے اپنی گود میں لیا، پیار کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بیٹے مختار ایک زمانہ آئے گا کہ تو تخت کوفہ پر حکمرانی کرے گا، اور جب تک میرے 1,40,000 دشمنوں کو قتل نہ کر لے گا مختار تجھے موت نہیں آئے گی۔ ابن زیاد مجھے موت کی دھمکی نہ دے، مارا ابھی ایک بھی علی کے دشمن کو نہیں، مجھے موت کیا آئے گی؟ صلوات پر محمد۔ ایک ذرا اور بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ مومنین بہت کثرت سے تشریف لا چکے ہیں، تو اب میں دیکھ رہا ہوں جگہ بھی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہ جو کہیں ہیں وہ آواز ہی سن سکتے ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر یہ الفاظ یا موضوع نہیں جانا ہے تو جان لیں کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے حسین ابن علی کی انفرادیت، اور حسین ابن علی کی انفرادیت میں ایک چیز کا ضرور ذکر ہوگا جو کہیں اور نہیں ہے، اور وہ ہے حسین کی نہیں ہے نا توجہ، حسین کی نہیں، حسین کا انکار بیعت، حسین کی نہیں۔ میں آپ کو عرض بتا دوں کہ حسین ابن علی نے جو نہیں کہا تو نہیں اس گھر کا مزاج نہیں ہے، انکار سائل کے سوال کو رد کرنا یہ اس گھر کا مزاج نہیں ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے سامنے خانہ کعبہ کے پاس فرزدق نے جو قصیدہ پڑھا تھا 40 شعر والا، اس میں تو یہی کہا تھا نا جناب فرزدق نے
او ہشام بن عبد الملک، تو کہہ رہا کہ میں نے نہیں جانتا زین العابدین کو، تو نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے سے ان کی عظمت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں ہل پہچانتا ہے، انہیں حرم پہچانتا ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، یہ علی کا نور نظر ہے، یہ محمد کا لخت جگر ہے، اور یہ سخی ہیں، یہ کریم ہیں، یہ رضی ہیں، یہ طیب و طاہر ہیں، اور یہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پر لا نہ آتا۔ اہل بیت کبھی نہیں نہیں کہتے، بحسین ہی کی ایک نہیں ہے، ورنہ اور کہیں نہیں آپ کو نہیں نظر آئے۔ حد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام میدان قتال میں، میدان جنگ میں، اور ایک کافر جو بڑا بہادر ہے وہ بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے، اور اب حضرت علی کی خوبصورت تلوار دیکھی، کہ ابو طالب کے بیٹے بڑی اچھی تلوار ہے، میں سائل بن کے مانگ رہا ہوں، مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی اور ہوتا تو ایک آدھ سیکنڈ سوچتا، مگر یہ تو ہمارے اماموں کی خاصیت ہے کہ وہ کبھی سوچتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو سوچے وہ امام نہیں ہوتا۔ سوچنا ایک کمی ہے، ایک نقص ہے، اور جو ہر عیب اور کمی سے محفوظ ہو اسے معصوم کہہ دوں۔ اس نے سوال کیا، علی نے فوراً میدان جنگ میں تلوار دے دی، نہیں کہا، یہ نہیں کہا نہیں بھائی تم مد مقابل ہے، جنگ ہونا ہے، میں تلوار کیسے دے دوں؟ جب مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ نہیں کہیں، انکار کریں تو کیسے انکار کریں؟ تو انکار نہیں کیا، دے دیا، تلوار دے دی، اور جب تلوار دے دی تو اب وہ کہتا ہے کافر، اب تو آپ نہتے ہو گئے، اب آپ کو کون بچائے گا؟ بات پسند آئے تو خوش ضرور ہو جائیے گا، آج 3 شعبان ہے، یہ لحاظ رہے۔ وہ کہہ رہا ہے کافر حضرت علی سے، تلوار تو آپ نے مجھے دے دی، اب آپ کو کون بچائے گا؟ کہ اتنا یاد رکھ میں اس وقت بھی خدا کی نگرانی میں ہوں، اور سب سے بڑا محافظ پروردگار عالم ہے۔ بس یہ کانفیڈنس، یہ اطمینان اللہ پر جان کر وہ کافر متاثر ہوا، اور متاثر ہو کے کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے اب میں حالت کفر میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے کلمہ تعلیم کریں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ مقتل میں، میدان قتال میں، میدان جنگ میں ہم نے لوگوں کو طرح طرح کی کیفیت میں دیکھا ہے، کچھ کیفیات تو ایسی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، آپ سمجھ جائیں تو اور بات ہے نا، ورنہ میدان صفین میں ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ علی منہ پھیر کے چلے گئے، ہے نا مجھے عالم ہوتا، یا جنگ احد میں، جنگ خیبر میں، جنگ صفین میں، اور مختلف جنگوں میں جو ہوا، جس نے جو کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ سلام ہو خود میرا، میرے تمام چاہنے والے مومنین کا اور اہل وطن کا، اور جو بھی اس لائیو مجلس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کی طرف سے علی پر سلام ہو۔ مولا سب آتے ہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، آپ پر سلام ہو کہ آپ نے میدان جنگ کو میدان تبلیغ بنا دیا، اور کافر مسلمان۔ تو یہاں نہیں مزاج نہیں، یہ بس ایک نہیں ہے حسین، مگر
ایک بات بڑی نازک ہے جو ملاحظہ فرمائے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا. حسین ابن علی نے بھی یزید جیسے ملعون و مردود و بدحسب و بد نسب و بد اتوار و بد خاندان کو ابلیس و فرعون و نمرود و شداد و معاویہ و قابیل و قارون کے وارث کو نامراد نہیں کیا. اس نے کہا تھا حسین یا سر دو یا بیعت دو. حسین نے کہا بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی، البتہ ہم سخی ابن سخی ہیں، تیرے کشکول میں میں اپنا سر رکھ دوں گا، البتہ تو نے ایک مانگا ہے، میں 72 سر خدا کی راہ میں پیش کروں گا. صلوات پڑھیں عظمت حسین پر محمد والا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی چہرے کی شادابی اور شگفتگی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اور حسین ابن علی کی جو انفرادیت ہے اسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. حسین ابن علی کی جو انفرادیت ہے وہ اظہر من الشمس. حسین ابن علی کی جو انفرادیت ہے وہ سار اللہ ہونے کی حیثیت سے ہو یا اللہ کا ارجعی کہنا ہو، اور ایک چیز ہو. دیکھیں حسین کی انفرادیت، سب تڑپ رہے ہیں اللہ کی جنت کے لیے، سب تڑپ. اے مسلمان بھائیو، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاکہ اللہ کی جنت مل جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تاکہ اللہ کی جنت مل جائے. حج کیوں بجا لا رہے ہو؟ تاکہ اللہ کی جنت مل جائے. میں نبیوں کے معاملے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نبیوں نے بھی اسی لیے عبادت کی ہوگی تاکہ اللہ کی جنت مل جائے. البتہ نبیوں کے ہاں بعض طرز عمل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو کہا میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. کہاں سے قبض کرو؟ کہا آپ کے منہ سے. کہا منہ سے کیسے قبض کرو گے؟ میں اللہ اللہ کہتا رہا اسی میں. کہا تو آپ کے ہاتھ سے روح قبض کروں. کہ یہ ان ہاتھوں نے توریت کی تختیاں اٹھائیں، آپ کے کان سے روح قبض کر لو موسیٰ. کہ ان کانوں نے نغمہ توحید سنا ہے. کہ آپ کی آنکھوں سے پھر روح قبض کروں. کہ ان آنکھوں نے توحید کا جلوہ دیکھا ہے. کہ آپ کے سینے سے روح قبض کروں. کہ یہ سینہ معلومات الہیہ اور عرفان پروردگار کا خزانہ ہے. چلا گیا ملک الموت. کہ پروردگار تیرا نبی موسیٰ ہے تو تیرا کلیم، مگر وہ مرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے. کہ ایسا کرو جا کے قبر کھودو. جناب ملک الموت آئے قبر کھودنے کے لیے. موسیٰ ادھر سے گزرے. کہا بھائی کس کی قبر کھود رہے ہو؟ ہاں بس قبر کھود رہا ہوں. نہیں، اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو قامت ہے جس کے لیے قبر کھود رہے ہو، کہیں انفٹ نہ ہو تو اس کا قد و قامت 6 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے مرنے والا. تو ملک الموت نے موسیٰ کو دور کے کہا وہ بالکل آپ ہی کی سائز کا ہے، اس کا قد و قامت بالکل آپ ہی جیسا ہے. تو حضرت موسیٰ نے خود ہی کہا اچھا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں لیٹ جاتا ہوں تاکہ چیک ہو جائے قبر، تو بعد میں جو دفن ہونا اس کے لیے دقت نہ ہو. کہ وہ آپ ہی کے لیے تو کھودی گئی ہے قبر. ارے بھیا تو میں لیٹ رہا ہوں تو میرے لیے کہہ رہے ہو. اتنا سننا تھا کہ اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے. اب حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ جنت دیکھ لی. وہ جنت کی بہاریں، وہ حوض کوثر چھلکتا ہوا، وہ انار کے درخت، وہ سرخ سرخ انار، وہ سیب، وہ جو چاروں پھل تھے نا وہ سب دیکھ لیے. وہ شہد کی نہر، وہ دودھ کی نہر، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ پھول کا مہکنا، وہ حوریں، وہ غلمان، وہ سارا خوبصورت ماحول. کا پروردگار اب اس دنیا میں کون رہے گا؟ اب جلدی سے ملک الموت کو بھیج دے، میں تیرے پاس آ جاؤں. غور کر رہے ہیں آپ؟ موسیٰ نے بھی تمنا کی جب جنت کی بہاروں کو دیکھ لیا.
اور ملک الموت نے بھی کہا کہ بھائی الگ سے اسپیشلی اللہ کو اس وقت بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہی تو ہوں ملک الموت۔ ارے تم ملک الموت ہو اور تم تو انسانی شکل میں ہو۔ کہا وہ میری مجبوری ہے کہ زمین پہ آگے خدمت کرنا ہے تو انسان ہی بن کے کرنا ہے۔ ملک الموت انسان بن جائے تو موسیٰ نہ پہچان سکے، ہے نا؟ اور یہ جبریل جب ایک مرتبہ علی کی خدمت میں آیا اور فیس بدل دیا، کہا اس وقت کہاں ہے جبریل؟ تو علی تو کہہ سکتے تھے نا تم ہی جبریل ہو، مگر داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے، کہا انتا جبریل، تم ہی تو جبریل ہو۔ علی فوراً نہیں کہہ سکتے تھے تم ہی جبریل ہو، یہ ہر طرف دیکھا کیوں؟ اصل میں اصول یہ ہے کہ الملک جسم نوری کل یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر۔ فرشتہ وہ نوری مخلوق ہوتا ہے جو جس شکل میں چاہے اپنے کو تبدیل کر لے۔ وہ فرشتہ کبھی کتا نہیں بن سکتا، فرشتہ کبھی سور نہیں بن سکتا، ورنہ فرشتہ درخت بن جائے اسے اختیار ہے، پتھر بن جائے اختیار ہے، شیر بن جائے اختیار ہے، کسی اور آدمی کی شکل میں ہو جائے اختیار ہے۔ تو علی نے جو داہنے بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر دیکھا، وہ کتا اور سور کو دیکھ کے پوری کائنات کو چیک کیا۔ جب جبریل کسی شکل میں نہ نظر آئے تب کہا کہ تم ہی تو جبریل ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبیوں کا معاملہ ہو یا رسولوں کا معاملہ ہو، سب کو تڑپ ہے کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حسین کی عظمت کو سلام کریں کہ اللہ نے حسین کے لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مکمل اطمینان نفس کے مالک حسین، تو اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں اللہ تجھ سے راضی ہوں، تو میرا عبد بن جا، فادخلی جنتی، اور اے میرے حسین تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ سب کو جنت کی خواہش ہے، اللہ کو خواہش ہے کہ حسین میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اب آپ سمجھے کہ حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے اور حسین ابن علی کی شان کیا ہے۔ حسین ابن علی کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یعنی حسین کی کربلا، حسین کی کربلا دیکھیں ہم بڑی قدر کرتے، بہت احترام کرتے، ہم اپنی جان نچھاور کرتے۔ نجف اشرف مولا علی کا روضہ، کاظمین ہمارے دو اماموں کا روضہ، سامرا ہمارے دو اماموں کا روضہ، مشہد مقدس امام علی رضا دفن۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کیا کہنا کربلا، کیا کہنا سامرا کا، کیا کہنا کاظمین کا، کیا کہنا مشہد مقدس کا، مگر حسین کی کربلا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آدم کی صفوت، نوح کی ہیبت، ابراہیم کی خلت، عیسیٰ کا زہد، داؤد کی حکمت، سلیمان کی حکومت کی عزت کا نام کربلا، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کے استحکام کا نام کربلا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام کربلا ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی کا نام کربلا ہے، علی ولی اللہ کے عقیدے کی مضبوطی کا نام کربلا ہے، سجدہ گاہ بشریت کا نام کربلا ہے، بوسہ گاہ انسانیت کا نام کربلا ہے، نبیوں کی عزتیں جہاں محفوظ ہیں اس کا نام کربلا ہے۔ حد یہ ہے، حد یہ ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ میرے محترم سامعین، پچھلے سال 3 شعبان نہیں ہو سکتی تو گفتگو کو صرف 2 منٹ کے لیے یہاں روک رہا ہوں، حسین کی کربلا پر 2 منٹ کے بعد آ رہا ہوں۔
جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی مرسلین گزرے، مجھے یہ بتائیے آدم کا ذکر کوئی کرے تو کیا آدم کا ذکر ہوگا تو اللہ کا بھی ذکر ہو جائے گا؟ اگر کوئی نوح کا ذکر کرے تو ذکر نوح سے اللہ کا بھی ذکر ہو جائے گا، اگر کوئی ایوب کا ذکر کرے تو ذکر ایوب سے اللہ کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ ذرا یہ غور کرنے کی بات ہے۔ سورہ منافقون یہ بڑی توجہ کی منزل ہے، خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں۔ سورہ منافقون قرآن مجید کا سورہ نمبر 63 ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم۔ دیکھو اے مومنو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو مال اور اولاد کی محبت میں الجھ کے رہ جائے اور اللہ کے ذکر سے اولاد کی محبت غفلت کا سبب بن جائے یا مال سبب غفلت بنا دے تو ایسا شخص بہت گھاٹے میں ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی، سب جاگ رہے ہیں نا؟ اگر جاگ نہیں رہے ہیں تو ایک جاگنے والی صلوات پڑھ دے، بر محمد و آل محمد۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام سے پر ہے، نبی منبر پہ ہیں، تو ایک تو مسجد، وہ بھی مسجد نبوی، وہ بھی رسول، وہ بھی منبر پر، وہ بھی خطبہ جو ذکر الہی پر مشتمل ہے، خطبہ دے رہے۔ اور ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، صحن مسجد میں حسین آئے۔ یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے ان لفظوں پر جو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پوری کائنات میں حسین کا گھر ہے کہ جس کا دروازہ کھلتا ہے تو صحن مسجد نبوی بن جاتی ہے۔ مسجد میں آئے حسین اور ایک مرتبہ دامن میں پیر الجھ گئے، حسین وہیں گر گئے۔ اب وہ صفیں ہیں صحابہ کرام کی، بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین گرے بالکل دروازے ہی کے آگے صفحہ صحابہ کی، رسول نے حسین کو وہاں گرا ہوا دیکھا، خطبہ روک کے منبر سے اچھا سب سے اونچے عرشے پر بیٹھتے تھے نا رسول، تو نیچے تمام زینوں کو طے کر کے اترے ہیں رسول، اور اتر کے پھر صحابہ کی صفوں کو طے کیا، تب آئے ہیں حسین کے پاس۔ بھئی آپشن موجود تھا، رسول اللہ کہہ دیتے وہیں کسی پیچھے جو صحابی تھا کسی صحابی سے کہ بھائی ذرا میرے حسین کو سنبھال لو، خطبہ دے دوں تو پھر میں اتر کے اپنے نواسے کو دوں۔ ایسا نہیں کیا رسول اللہ۔ میں کوئی تیز اور آواز کے زیر و بم سے یہ قیمتی بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جب آپ دھیمی آواز میں بول رہے ہیں تو میں دھیمی آواز میں بولوں گا۔ رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی سنبھال لو، میرے کسی صحابی سے کہہ دیتے اپنے صحابی سے سنبھال لو میرے حسین کو، اس لیے کہ میں بہت اہم خطبہ دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کیا، خطبہ ہی روک دیا اور اتر آئے۔ اللہ رے تدبر رسالت، اگر رسول ایسا کرتے کسی صحابی سے کہتے میرے حسین کو سنبھال لو تو کل کا مورخ لکھ دیتا کہ جب امامت گرتی ہے تو صحابیت سنبھالتی ہے۔ ہائے ہائے توجہ دے خدا کی قسم، یہ چانس نہیں دیا۔ امامت اگر گرے گی تو رسالت تو سنبھالے گی، مگر صحابیت کی مجال نہیں۔ لے کے آئے رسول، اپنی گود میں لیا 3 سال کے شہزادے کو، اور اب آئے منبر پر آن کر اسی جگہ بیٹھے جہاں پہلے خطبہ دے رہے تھے، اور اب حسین تو گود میں آ گئے نا، تو یا تو بغل میں بٹھا لیں، بھئی 3 سال کا شہزادہ تو بغل میں بیٹھ سکتا ہے نا، مگر نہیں، وہ گود میں لیے
اور گود میں لیے ہیں، اور یوں نہیں لیے جس طرح ہم لیے رہتے، یوں مجمع کے سامنے کیا ہے، صحابہ کے سامنے کیا ہے، جیسے رسول نے غدیر میں سب کو سامنے کیا، آج حسین کو سب کے سامنے کیا ہے۔ اور اب آپ ذہن کے کاغذ پر یہ حوالے نوٹ کر لیں، سنیں، میں اہل سنتی کی کتاب کے حوالے دے دوں، کوکب دری میں دیکھیں، ارجح المطالب میں دیکھیں، یہ نابی المودت میں دیکھیں، یہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں سید محمد صالح کشفی ترمذی کی کوکب دری ہے، عبید اللہ بسم الامرسری کی کتاب ارجح المطالب ہے، اور شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب یہ نابی المودت ہے۔ ان تین کتابوں کے حوالے سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول نے حسین کو سب کے سامنے کیا اور کر کے ایک مرتبہ کہا، ھذا حسین فارفوہ وفضلوہ وانصروہ جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ وانا جدہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ۔ بھیا واقعی میں وجد میں آنے والی یہ حدیث ہے، فرمایا رسول نے صحابہ کی موجودگی میں، ھذا حسین فارفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو، وانصروہ، قیامت تک جب کربلا کہیں واقع ہو اس کی نصرت کرنا، اس کی عزت کرنا۔ دیکھو جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ رات بھی جگے ہیں، دن بھر پروگرام، مگر ذکر اہل بیت صرف ایمانی ہی کو تازہ نہیں کرتا، تھکن کو بھی دور کرتا ہے نا توجہ؟ تو آپ ظاہر ہے کہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تھکن کا احساس ہو، مگر آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ یقیناً حوصلہ افزائی کا بھی ذریعہ ہے، اور میں دعا گو کہ پروردگار آپ کی اس سماعت کے ذوق کو برقرار رکھے۔ دیکھو یہ اس حسین کو پہچانو، اس کی نصرت کرو، اس کی عزت کرو، اور دیکھو اس کا دادا جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، حسین کا دادا جنتی ہے۔ بھیا کتنا میں کھل کے کہوں گا، وہ وطن میں پڑھ رہا ہوں نا۔ مسلمانوں جس ابو طالب کو تم کافر کہہ رہے ہو، اصحاب کے سامنے مسجد میں منبر پر رسول کہہ رہا ہے حسین کا دادا جنتی ہے۔ کیا ابو طالب کے علاوہ بھی کوئی حسین کا دادا ہے؟ وجدتہ فی الجنہ، حسین کی دادی جنتی، وامہ فی الجنہ، حسین کی ماں جنتی، وابوہ فی الجنہ، حسین کا بابا جنتی، وخالہ فی الجنہ، حسین کا مامو جنتی ہے۔ وہی فوراً کہنا چاہیے تھا رسول، وخالتہ فی الجنہ، حسین کی خالہ جنتی، مگر یہ کہا ہی نہیں، رسول نے یہ کہا ہی نہیں حسین کی خالہ جنتی۔ توجہ ہے بھائی، میں بہت اونچائی پہ ہوں، بہت دور تک میں اپنے چاہنے والوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور ہر طرف ماشاءاللہ شگفتگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دعاؤں میں مصروف ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو، ذکر حسین ہو، وہاں سر کیوں جھکے؟ اہل بیت نے ہمیں کبھی چانس ہی نہیں دیا کہ ہمارا سر جھکے، اور لوگ جھکائیں، اور دیگر فرقے کے لوگ جھکائیں تو جھکائیں، ہمارے اہل بیت نے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا اللہ کا، بلکہ سر بلندی کا موقع دیا۔ تو رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ حسین کی خالہ جنتی ہے۔ بھئی آخری آدمی تک، محترم سامع تک، رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ حسین کی خالہ جنتی۔ آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، ایک مرتبہ ذہن علی کو جھوڑنے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ حسین کی خالہ جنتی ہے، اس لیے کہ خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو۔ جب رسول کی ایک ہی بیٹی تھی تو حسین کی خالہ کہاں ہو؟
صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ بلند آواز سے بھائی، یا علی یا اور پھر رسول نے کہا وانا جدہ فی الجنہ، میں حسین کا نانا جنت ہوں۔ اور پھر فرمایا وہ محبہم فی الجنہ، جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ وہ محبہم فی الجنہ، جو حسین سے محبت کرنے والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو خطبہ تھا وہ ذکر خدا تھا نا، رسول اللہ تو ذکر حسین کرنے لگے۔ توجہ چاہیے، مسجد میں منبر پر جس کے بعد نماز ہونا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اس کے بعد نماز ہونا ہے، تو وہ تو ذکر خدا تھا جو خطبہ دے رہے تھے، اللہ کا ذکر تھا۔ حسین کو لے کے رسول اللہ ذکر حسین کرنے لگے، تو اگر ذکر حسین ذکر اللہ نہ ہوتا تو اللہ رسول اللہ پر یہ الزام لگ جاتا کہ وہ خسارے میں بھی ہیں اور اولاد اور نواسے کی محبت میں رسول کو غافل کر۔ غور کر رہے ہیں، اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو سکون دل کا دولت سے نہیں، مال جائیداد سے نہیں، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ یہ مجلسوں میں، جشن میں، محفل میں شعر و شاعری، قصیدہ، خطابت سن کے، ذکر حسین سن کے کیوں سکون ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو قرآن کی آیت میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ قلب کو سکون ملتا ہے، اور چونکہ ذکر خدا ہے ذکر حسین۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ خطابت کے ریشمی الفاظ نہیں ہے، میں نے قرآن سے ثابت کیا اور واقعے سے ثابت کیا۔ حسین کا ذکر اللہ کا ذکر، اس کو آپ ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اب وہ آئیے حسین کی کربلا، کیا کہنا نجف کا، کیا کہنا سامرا کا، کیا کہنا کاظمین کا، کیا کہنا مشہد مقدس کا، مگر کیا کہنا میرے مولا حسین آپ کی کربلا کا۔ سنیں تو والے جائیں 3 شعبان کو، اور آج کے دن تحفہ دینا بھی چاہیے، لینا بھی چاہیے۔ بزرگان محترم، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی۔ شعر کا استقبال کیجئے گا، صرف سنیے گا نہیں۔ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اوہ توجہ دے خدا، کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب دیکھیں موجود ہیں یہاں، اور میں میڈیکل اتھارٹیز سے رابطے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحبان نہ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے کہ 1 منٹ میں دل 72 مرتبہ ہی دھڑک رہا ہے یا کم یا زیادہ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اگر زیادہ دھڑکے 72 مرتبہ سے 1 منٹ میں تب بھی یہ مریض ہے، اور اگر کم دھڑکے 72 سے تب بھی مریض ہے۔ گویا اللہ کا اشارہ ہے 72 سے رابطہ ہے تو صحت مند ہو، 72 سے ہٹ کے ہو تو بیمار ہو۔ ہائے 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 ہائے، توجہ دے خدا کی، صلوات پڑھیں نبی محمد۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یزید کی دادی نے جگر چبایا تھا حمزہ کا،
ہندا جگر خارا، کم وقت اس کے خاندان میں ایسے ہی تھے ہے نا بزرگان محترم. ایک شعر، یہ بھی گفٹڈ شعر، کربلا کی شاعر کہتا ہے، سنیں محترم سامعین، کربلا آج بھی ہے، زندہ ہے مثال حمزہ. پہلے متوجہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، مجھے ذرا 5-7 منٹ میں اور بھی اہم باتیں پیش کرنا اور فضائل اور بیان کا یہ اختتامیہ ہے. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. کربلا کی عظمت کو تو صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآلہ محمد. تو بس بزرگان محترم، میں بیان کو روک رہا ہوں اس لیے کہ اور بھی کچھ قیمتی باتیں وہ بیان ہی ہے مگر بیان سے ہٹ کے ہے، ما سوا، اور وہ ہے مولا کے اقوال. اور 1-2 منٹ براہ راست امر بالمعروف. سب سے پہلے میں مولا کے اقوال سنا، بہت مختصر 2-3. میری ماں اور بہنوں جہاں ہو، بہت خاموشی اور سکون سے سن لو یہ قول اقوال. کوئی اگر بات کر رہی ہو خاتون یا کوئی مرد بھی تو خاموش ہو کے استقبال کرے قول مولا کا، ارشاد مولا کا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نے جنت اور جہنم کو نہیں بھی خلق کیا ہوتا تب بھی اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ گناہ نہ کیا جاتا اور فرما برداری کی جاتی. یہ قول سن لیا. دوسرا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی الامکان تم اپنے پڑوسی کی دکان سے سامان خریدو، اس لیے کہ اس نے تمہارے ہی سہارے دکان کو. ایک اور قول سن لیں، مولا کا ارشاد ہے اور بڑا قیمتی ارشاد ہے اور وہ دعائے عرفہ میں بھی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا اس سے پہلے ایک قول اور سن تاکہ تھوڑا اور آمادگی ہو جائے. آپ کہیں گے صاحب اتنا آمادہ ہم سن کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ اور موڈ بنا رہے ہیں، کیا کریں، تھوڑا اور موڈ بن جائے گا اور اچھا رہے گا نا. بزرگان محترم، یہ بات ذرا بڑی قابل توجہ ہے کہ مولا سے یہ سوال ہوا، سنیں گے بھئی آخری محترم سامع تک تیار ہے نا. مولا سے یہ سوال ہوا، مولا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اب میں بار بار گزارش نہیں کروں گا، سب بڑی توجہ سے سنیں. مولا سے پوچھا گیا، مولا جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، جو صرف اپنے لیے جیے وہ جانور ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہے. یہ مجلس پوری دنیا میں آن لائن سنی جا رہی ہے اور خود ہمارے پاس کل ہی سے رپورٹ آئے گی، آپ کا یہ سنا، یہ بیان. تو مولا نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی اپنے ہی لیے جیے تو وہ جانور، دوسروں کے لیے جیے تو وہ انسان. مولا کی خواہش ہے جانور بن کے نہ جیو، انسان بن کے جیو. تو کبھی بھی اس بات پر خوش نہ ہو کہ ہم 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے. عمر کی بزرگی پر نازہ نہ کرو، خدمات ہو تو ناز کرو.
قومی خدمات، سماجی خدمات، دینی خدمات، مذہبی خدمات، گنتی نہ گنو ہم 10 یہ عمر، یہ ایج، یہ سن و سال۔ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے، آپ کئی سال کے؟ بوڑھے ہو گئے تھے وہ، 70 سال کے کم و بیش تھے۔ ابو حنیفہ ہے نا، جنہیں مسلمان امام اعظم کہتا ہے، ان سے جب پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا 2 سال۔ کہا آپ تو 70 سال کے لگ رہے ہیں کم سے کم۔ کہا واقعی عمر تو 70 سال ہے مگر میں 2 ہی سال کا ہوں۔ کہا یہ نازک فرق، نازک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ امام اعظم ہیں اس لیے بسط احترام ہم پوچھ رہے ہیں، اس کو جلدی سے آپ کلیئر کیے۔ کہا میری ساری عمر تو برباد ہو گئی، 2 سال کا میں اس لیے اپنے کو کہہ رہا ہوں، 2 سال ہی وہ کارآمد ہیں جو امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں۔ کچھ توجہ ہے حضران محترم؟ تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنی حیات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اپنے ساتھوں لمحات حیات کو خدمت گزاری میں، ورنہ جانور مر جاتا ہے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اسی طرح انسان کا حال ہوگا اگر اس نے سماج معاشرے کی خدمت نہیں کی، دین کی، مذہب کی، ملت کی، قوم کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بزرگی بظاہر تو قابل احترام مگر خدمات محترم ہوتے ہیں، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور بزرگان محترم بس پیغامات بھی ہیں، اور یہ میں کہنا چاہوں گا 3 شعبان سن 1442 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2021 بروز بدھ اپنے وطن کی سرزمین سے کہ بھائی ہم تو پڑھتے ہیں کہ 19 رمضان کو حضرت علی جب مسجد کوفہ میں گئے ہیں تو ابن ملجم کو جگایا ہے اور کہا ہے چل نماز پڑھ۔ قاتل کو تو حضرت علی نماز پڑھوا رہے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں۔ آپ چاہے جیسے سنیں، وہ تو آپ کو اختیار ہے، مگر میں پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھیں سیرت علوی پر سیرت اہل بیت کو عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھروں میں لوگوں کو جگائیں اور جگا کے نماز پڑھانے کی ترغیب دیں۔ بڑا شکوہ ہے کہ صاحب گھروں میں بڑا ٹینشن ہے، بڑا اختلاف ہے، بڑی اداسیاں ہیں، بے برکتی ہیں۔ ارے جہاں قرآن کی تلاوت اور حدیث قصہ کے بجائے سیریل دیکھا جائے گا، یاد رکھیں جہاں گانے ہوں، سیریل ہوں، یہ سب تماشے ہوں، آتے ہوئے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ گھروں میں جب تک فرشتے نہیں آئیں گے برکت نہیں ہوگی، اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو ضروری قرار دیں، حدیث قصہ ہے اور دیگر دعاؤں کو پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہے، تبھی تو نحوستیں جائیں گی۔ اور آخری پیغام، اس لیے کہ اب وقت اجازت نہیں دے رہا، بھیا ہم حضرت علی کے ماننے والے، امام حسن کے ماننے والے، رسول خدا کو چاہنے والے، امام حسن کو چاہنے والے، امام حسین کو چاہنے والے، اور بے شک ہم چاہنے والے، مگر جب ہم میں کہیں زر زمین کی لالچ حد سے سوا ہو جاتی ہے تو سوچنے کا موقع ہوتا ہے، کیا یہی علی کے چاہنے والے، یہی علی کے عاشق؟ روپیے پیسے زمین جائیداد کی کوشش تو مناسب تھی مگر وہ ہوس اور لالچ کی حد تک اتنا بڑھ گئی کہ رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، رشتوں کا احترام اور اس کا سلیقہ بھی سیکھنا ہو تو ذکر کربلا۔
ایک بھائی کا کیا مقام ہے، عزت ہے، بہن کی کیا عظمت ہے، بھتیجے کا کیا مقام ہے، اسے کربلا سے یاد رکھیں۔ جہاں لالچ اور ہوس ہوگی وہاں رشتوں کا احترام سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ دعویٰ ذرا غلط ہو جائے گا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے میں ایک منٹ میں اپنے مرجع تقلید نائب امام سیستانی صاحب کی بات عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ یہ آواز لائیو سنی جا رہی ہے، وہاں جہاں ان پیغامات کی ضرورت ہے پہنچے۔ صاحب حد ہو گئی ہے لالچ کی، ہوس کی۔ ہوس اور لالچ کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، قناعت سے پیٹ بھرتا ہے، توکل اور خدا پر بھروسہ کرنے سے پیٹ بھرتا ہے۔ سیستانی صاحب میں کئی مرتبہ گیا ہوں ان کے بیت الشرف، 600 اسکوائر فٹ میں تقریباً ان کا گھر ہے کرائے۔ پوری دنیا کا مرجع تقلید نائب امام آیت اللہ العظمی، بڑے بڑے کھرب پتی، ارب پتی، خواجہ اور دیگر مسلمانوں نے ان سے کہا ہم نجف میں بڑی سی زمین لیتے ہیں، اچھا سا مکان بنوا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے یہاں کا مکان نہیں چاہیے، مجھے وہاں کے مکان کی فکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ذرا ہمیں یہ سوچنا۔ حضرت علی نے اپنی خلافت اور حکومت کا کیپیٹل مدینہ کو چھوڑ کے کوفہ بنایا۔ وہاں تو دارالامارہ تھا نا، تو دارالامارہ میں حکمراں رہتے تھے نا۔ علی کو دارالامارہ میں رہنا چاہیے تھا کوفے کے، مگر آپ جائیے زیارت کے لیے کوفہ تو آپ علی کا بیت الشرف دیکھیں، اسی زمانے کا بنا۔ میں نے تو بہت غور سے یہ اینٹ، یہ دیوار، یہ دروازہ دیکھا، ایک کائنات کے امیر اتنا معمولی مکان، دارالامارہ چھوڑ کے معمولی مکان بنا کے علی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا مولا علی 5 سال تک ایک عام سے مکان میں رہ رہا تھا۔ علی نے اچھا ایک چیز اور کرو، 5 سال رہے نا، ایک بڑا کروڑ پتی بلکہ اس سے بھی بڑا آدمی تھا، اس نے بہت بڑا محل نما مکان بنایا۔ اور اب ایسے لوگوں کو ایک خناس سوار ہوتا ہے دکھانے کا، وہ دکھانا بھی میں کیا بتاؤں کہ کتنا نامناسب۔ تو اور سب لوگ گئے دیکھنے، ان کو لے گیا ان کو لے گیا، وہ صاحب مکان بہترین مکان، اور یہ ہے دیکھو یہ ہے، سب نے تعریف کی ماشاءاللہ اما کیا مکان بنوایا ہے، وہ ہو کوئی جواب نہیں، پورے کوفے میں ایسا کوئی مکان نہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی کی خدمت میں آیا، مولا ایک نیا گھر بنایا ہے، لے چلیں۔ بھیا میں مجلسیں تو سال بھر وطن میں پہنچتا ہوں، مگر پیغامات 3 شعبان کو دیتا ہوں خصوصی، اور یہ آخری پیغام سنیں اور اسے ان لوگوں کو سنائیں جن کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ عمل کریں۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں، مولا کائنات کو لے گیا وہ کہ جس کا مکان عام مکان نہیں، چمکتا ہوا محل نما مکان، اور مولا سے کہا مولا یہ دیکھیے ڈرائنگ روم ہے۔ مولا سانس روک کے سنیں آخری آدمی تک۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں 3 شعبان کو گزارش کی جاتی ہیں اور اسے ذہن کے کاغذ میں نوٹ کرتے جائیں، ہر وقت کام میں لائیں۔ مولا یہ دیکھیے میرے خوابگاہ ہے، مولا یہ مہمان خانہ ہے، مولا یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مولا دیکھیے یہ کچن ہے۔ اور لوگ آتے تھے بڑی تعریف کرتے تھے، کیا کہنا تیرا مکان، کیا کہنا کیا ڈرائنگ روم ہے، اور کیا تیرا مہمان خانہ ہے، اور کیا تیری خوابگاہ ہے۔ مولا علی نے کمنٹ کیا، یہی آخری بات، مولا علی نے کہا تیرا یہ مکان جو بھی ہو مگر ایک بات سن لے، کسی نہ کسی وقت یہ مکان خراب ہو جائے گا اور اس صاحب مکان کو موت آ جائے گی۔ وہ چونکا، ارے مولا پھر کیا کوئی ایسا بھی مکان ہو سکتا ہے جو خراب نہ ہو اور اس مکان والے کو موت نہ آئے؟ علی نے کہا ہاں ایسا مکان ہے،
کا کہاں ہے؟ کا وہ آخرت کا مکان، آخرت کا مکان وہ مکان ہے کہ جس صاحب مکان کو نہ موت آئے گی وہ مکان کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کہ مولا ذرا ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، آپ کو جو کہنا تھا مولا یہ دروازہ ہے، مولا دیکھیں یہ کھڑکیاں ہیں، مولا یہ دیکھیں بڑا سا گول سا سوراخ ہے، اسے ہم روشن دان کہتے ہیں۔ اب وہ عربی میں کہا اچھا تو یہ تو نے جو گول سا سوراخ بنایا ہے، یہ جسے تو روشن دان کہہ رہا، یہ کس لیے بنایا؟ کہ مولا بھائی اس لیے بنایا ہے تاکہ ہوا آئے اور اجالا پاس ہو۔ مولا نے کہا، کیا کہا ہے خدا کی قسم، سن لو علی بات، مولا نے کہا اے صاحب مکان ذرا بتا کس لیے بنوایا؟ کہ ہوا پاس ہو، اجالا جائے اس روشن دان اس سوراخ کے ذریعے۔ کہا اگر اسے بنواتے وقت اتنی نیت کر لیتا کہ اسی سوراخ سے اسی روشن دان سے جب مؤذن اذان دے تو آواز اذان تیرے گھر میں داخل ہو تو تیرا یہ بنوانا بھی عبادت ہو جاتا۔ اب بس یہ تیری ضرورت ہے، عبادت نہیں۔ ختم ہو گئی تقریر۔ اب آخر میں گزارش ہے کہ وہ جو کیلنڈر تقسیم ہوا ہے اس میں جو مناجات ہے، شکوہ ہے کہ ذہنی پریشانی ہے اور ٹینشن ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے، اسی کو مناجات ہے امام سجاد کی، اسے آپ پڑھیے گا جو تقسیم ہوا ہے کیلنڈر۔ تو انشاءاللہ آپ خود مجھے فون کر کے بتائیں گے، میرا اس پہ فون نمبر بھی ہے، کہ بھائی اس دعا میں تو بڑی جادوئی اثر والی بات ہے کہ ہمارے ذہن کو سکون مل گیا، ہمیں نیند نہیں آتی تھی نیند آنے لگی، رزق میں برکت ہونے لگی، مگر یہ ہے کہ خلوص شرط، ورنہ اگر خلوص سے نہ پڑھیے گا تو پھر شکایت کرنے کا موقع رہے گا۔ پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام سجاد کے فقروں کو آپ پورے درد دل کے ساتھ پڑھیے گا جو اس میں وارد ہے۔ اور اب ایک 10 منٹ سورج ڈوبنے میں اور باقی ہے، تو اس کے 3-4 منٹ کو بہت غنیمت سمجھتے ہوئے، چونکہ 3 شعبان کو دعائیں قبول ہوتی، خدائے سخن بن انیس کو جب کوئی اہم دعا کرنا ہوتی تھی تو وہ 3 شعبان کا انتظار کرتے تھے۔ جب خود خدا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ 3 شعبان کو حسین کی ولادت کے دن دعا مانگے تو میں دعا قبول کروں۔ تو آئیے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ انہی اسماء مبارکہ کا صدقہ بالخصوص حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت سعادت کے صدقے میں 3 شعبان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تواب الرحیم ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور بالخصوص ہمارے عزیز وطن پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور کرامتیں نازل فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے میں آپس میں خلوص، محبت، اتحاد، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ذہن سے اور دل سے حسد، لالچ اور ہوس کو میرے اللہ ختم کر کے خلوص، محبت اور خود اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کر رکھنے کی مومنین مومنات کو خصوصی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مراجع کرام کی شر اعداء سے حفاظت فرما۔ قرآن کی گستاخی کرنے والے وسیم رضوی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو مرحومین ہیں اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز کے اور بالخصوص حسینی مشن کے اور بالخصوص حیدر علی مرحوم درجات کو بہت بلند فرما، کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ یا اللہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین کو، خطبہ کو، ورثیہ خان کو، نوحہ خان کو اور مجھے بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت و سلامتی عطا فرما۔
یا کریم حسین حسینی مشن کے اراکین اور ممبران اور اس جشن کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی تعاون فرمایا ہے ان کو صحت و سلامتی عطا کرتے ہوئے توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ یہاں سے لے کے آخری تحت نظر جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کی جو بھی مرادیں ہیں حاجتیں ہیں دعائیں ہیں آج کے مولود کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو پورا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ حم توحید پڑھ کر حیدر علی مرحوم اور اپنے مرحومین کی روح کو بخش دے محمد وحمد۔